اولیاء کو اس چیز کا غم رہتا تھا کہ عمل صالح تو کرتے تھے لیکن دیکھتے تھے کہ مولا تجھے بھی پسند آیا ہمارا عمل کہ نہیں آیا. اگر اس نے پسند کر لیا یہ عمل ہمارا اور اس نے قبول فرما لیا تو پھر وائے نیارے ہیں. اگر اس نے قبول ہی نہیں کیا جتنا بڑی مرضی بڑا عمل ہو تو پھر اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے. تو رب سے توفیق مانگے کہ مولا ہمیں نیک بنا، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اور پھر جب اعمال صالحہ کی توفیق ملے قرآن کی تلاوت کرے. عمل صالح کی توفیق ملی ہے، تلاوت کے بعد دعا مانگے کہ مولا اس کو قبول فرما لے. نماز کی توفیق ملی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، عبادت کی ہے، دعا کرے مولا اس کو قبول فرما لے. آقا اسلام پر درود و سلام پڑے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور دعا مانگے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے. جب وہ قبول فرما لیتا ہے تو ہمارا وہی عمل ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. اگر وہ قبول نہیں کرتا تو پھر وہ ضائع ہو جاتا. تو دوستان محترم، اولیاء صوفیاء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ عمل بھی کرتے تھے اور دعا بھی کرتے مولا اس کو قبول فرما لے، اس کو پسند کر لے جو ہم نے عمل کیا ہے. اور پھر قبولیت کے بھی بے شمار راز ہیں کہ بندے کا وہ عمل صرف مولا کے لیے ہو اور پھر وہ بندے کا عمل تسلسل کے ساتھ ہو. قبولیت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کے اس عمل میں تسلسل ہو، اس عمل کا جاری ہو جانا، یہ بھی قبولیت کی علامت ہے. یہ نہیں کہ اگر بندہ ایک دن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا پورا مہینہ نظر ہی نہیں آیا، ایک دن آیا نماز جمعہ ادا کی پورا ہفتہ مسجد میں ہی نہیں آیا. تو عمل کا جاری ہو جانا بھی یہ قبولیت کے آثار میں سے ہے کہ اگر آج میں سجدہ ریز ہوا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا تو دیکھ کہ وہ اگلی بار اگلے وقت میں بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہے یا نہیں. عمل کا جاری ہو جانا بھی یہ قبولیت کے آثار میں سے ہے. تو دوستان محترم، دو چیزیں رب کی بارگاہ میں ضرور مانگیں کہ مولا نیک عمل کی توفیق بھی عطا فرما. جب عمل کر لے تو اسے دعا مانگے اس کو قبول بھی فرما. جب قبول ہو گیا تو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو گیا.